ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس دین کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ارشادات امت کی رہنمائی کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے جو ارشادات آپ کی مبارک زبان سے جاری ہوئے، وہ سب کے سب محفوظ ہیں، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو اعمال صادر ہوئے وہ بھی سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ کوئی ذرہ برابر اس میں سے ایسا عمل نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ نے فرمایا ہو اور وہ امت کی حفاظت سے رہ گیا ہو، ایسا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں اللہ نے محفوظ کرائیں، اور اللہ نے ایسی امت کا انتخاب فرمایا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا۔
یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام جب فرماتے تھے تو آپ کس طرح سے لیٹتے تھے. جب آپ لیٹتے تھے اپنے بستر استراحت پر تو سیدھا ہاتھ کہاں ہوتا تھا, الٹا ہاتھ کہاں ہوتا تھا, یہ بات تک محفوظ ہے. آپ جب رات کو بیدار ہوتے سب سے پہلے کیا کرتے تھے وہ بھی محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں کتنی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے. ایک ہے مسکرانا, اور مسکرانے سے ذرا زیادہ درجہ ہے ہنسنا, اور ایک ہے تیسرے درجے کا قہقہ لگانا. قہقہ لگانے کا معنی کھل کھلا کر ہنسنا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اتنا کھل کھلا کر ہنسنا کہ منہ پورا کھل جائے اور حلق کا حصہ سامنے والے کو نظر آنے لگے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہنسنا کبھی ثابت نہیں ہے. اچھا, مسکراہٹ ظاہر ہوتی تھی, اور مسکراہٹ جب ظاہر ہوتی تھی تو سامنے والے دانت مبارک نظر آتے تھے, اور جب زیادہ تھوڑا سا ہنستے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں حتیٰ بدت نواجذہ, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کے نوکیلے دانت نظر آتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مرتبہ ایسے ہنسے کہ آپ کے دانت کچلیاں نوکیلے دانت نظر آئے ہوں, کناروں والے دانت نظر آئے ہوں. کتنی مرتبہ ایسا ہوا یہ بھی محفوظ ہے, یہ بات بھی محفوظ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ رخصت ہوئے, اور جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کل کتنے سفید بال تھے وہ بھی محفوظ ہے. تو کون سی چیز ہے جو رسول اللہ کی محفوظ نہیں؟ اچھا, اس زمانے میں نہ کوئی ایسے ریکارڈ تھے جس طرح سے آج ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے نئے نئے آلات ہیں, نہ کوئی اس قسم کے کیمروں کی ایجادات تھی. کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی جماعت عطا فرمائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ اور ایک ایک ادا محبوب تھی, اور اس ادا کو محفوظ کرنے کا شوق تھا. یہاں تک کہ یہ بات بھی صحابہ بہت سارے نقل کرتے ہیں, جب کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, تو صحابی وہ ادا بھی نقل کرتا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو آپ علیہ السلام کیسے بیٹھے ہوئے تھے, اس موقع پر آپ کو کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے. ایک سال پہلے آپ کو اپنے والد نے, آپ کے بھائی نے, آپ کی اہلیہ نے, آپ کے بیٹے نے, جن سے آپ کو بے پناہ محبت ہے, ایک سال پہلے انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی ہو. آج میں آپ سے پوچھوں کہ جب وہ بات کہی تھی تو ان کی حالت کیا تھی, کیسے کھڑے تھے, کس طرح سے کہی تھی, بیٹھے ہوئے کہی تھی یا کھڑے ہوئے کہی تھی, کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے, آس پاس کون تھا, کسی کو نہیں پتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں ایسی محفوظ ہیں کہ صحابی اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ ہاں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ علیہ السلام نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, فلاں موقع پر آپ تشریف فرما تھے, اور آپ علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کون بیٹھا ہوا تھا. صحابی کہتا ہے مجھے یہ ادا بھی یاد ہے. کیا محبت تھی ان لوگوں کو, کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گزر رہے ہیں, اور گزرتے ہوئے ایک جگہ سے یوں نیچے جھک کر گزرتے ہیں, تو دیکھنے والا یوں دیکھ رہا ہے کہ شاید ایسا جھکے ہیں کہ اوپر کوئی درخت ہے کہ اس درخت سے نیچے جھک کے گزرنا پڑتا ہے, ایسا نہ ہو کہ سر اوپر لگ جائے. تو کہا آپ کیوں اس طرح سے گزرے ہیں؟ کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے, اور اس وقت یہاں درخت تھا, آپ علیہ السلام جھک کر گزرے, میں نے سوچا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو میں زندہ کر دوں.
فرض تو نہیں تھا جھک کر گزرنا، واجب تو نہیں تھا جھک کر گزرنا. بات محبت کی ہوتی ہے، بات محبت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. چلو اب یہاں تک چلتے ہیں، آگے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے بھی محفوظ، آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ تو محفوظ ہے، آپ نے جو اپنے عمل کیے وہ بھی محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرمایا وہ اشارہ بھی محفوظ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اس طرح سے جنت میں ہوں گے. انا وکافر الیتیم کہاتین، آپ نے یوں اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی آپ نے کھڑی یوں. مجھے یہ بتاؤ یہ اشارہ بھی محفوظ. جو محدث حدیث پڑھانے والا استاد حدیث پڑھانے والا جب اس حدیث پر آتا ہے تو اس حدیث کو سمجھانے کے لیے وہ یہ اشارہ بتاتا ہے یوں، اس طرح سے. ویسے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح سے، جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں میرے بعد پوری قیامت. تو اشارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے. صحابی نقل کر رہا جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو یہ دو انگلیاں آپ کی ملی ہوئی تھی اور باقی انگلیوں کی کیفیت کیا تھی، انگوٹھے کی کیفیت کیا تھی، یہ بھی صحابی محفوظ کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں اتنی محفوظ ہیں. اب دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کیا ہے؟ محفوظ ہے. دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے کہ جس بھی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اور غیر احادیث میں فرق کر کے بتا دیا، امتیاز کر دیا کہ نہیں یہ بات رسول اللہ کی ہے، یہ بات گڑی ہوئی ہے، اور اس پر باقاعدہ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، من گڑت روایات، کہ جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی نہیں ہے، من گڑت باتیں ہیں. تو اللہ نے ایسے اشخاص کو متعین فرمایا کہ انہوں نے اس پر کام کیا. چنانچہ جرح اور تعدیل کا ایک بہت بڑا علم ہے، جرح اور تعدیل، کہ آپ نے جو یہ حدیث لی ہے کس سے لی ہے؟ میں نے فلاں سے سنی. فلاں کے حالات کیسے ہیں؟ وہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کرتا تھا، نہیں، اچھا آدمی تھا. اس نے کس سے لی ہے؟ اس نے فلاں سے لی ہے. وہ کیسا آدمی تھا؟ وہ نیک آدمی تھا، ہاں نیک آدمی تھا. اس کا حافظہ کیسا تھا؟ اچھا حافظہ بھی اچھا تھا. وہ کہاں رہتا تھا؟ یہ بھی معلوم ہے. اور اس نے آگے کس سے پڑھا؟ یہ بھی معلوم ہے. آخری زندگی اس کی کیسی گزری؟ کہیں آخری وقت میں اس کا حافظہ کمزور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی اپنی طرف سے حدیث میں بات ملا دی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اس قدر احتیاط اور اس قدر ایک ایک اصول اور ضابطہ مقرر کیا گیا کہ بالکل حدیث اور غیر حدیث میں بالکل فرق ہے. کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. کیسے کہ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا نہیں سکتا. اللہ نے حفاظت ایسی فرمائی. تو جس نبی کا یہ دین اس طرح سے محفوظ ہو، جس نبی کی ادائیں ایسے محفوظ ہو، جس نبی کی امت میں اللہ نے ایسے رجال اور افراد کو پیدا فرمایا ہو کہ جب بھی کسی آدمی نے نبی کی طرف غلط بات کو منسوب کیا جو نبی نے نہیں کہی، اس نے بات کو ہٹا کر دور پھینک دیا اور کھڑے اور کھوٹے میں اس نے فرق کر دیا، ایسے افراد بھی اللہ نے پیدا فرمائے. تو پھر بتائیے اس نبی کے دین کی ہر بات کیا صحابہ نے محفوظ نہیں کی ہوگی؟ کیا وہ آج تک محفوظ نہیں؟
جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ علیہ السلام کے ارشادات، وہ قرآن مجید کی شرح اور تشریح اور تفصیل ہے، بالکل قرآن مجید کی حفاظت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کہ ایک ایک ادا محفوظ ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں۔ دوسری بات، جب بھی کسی نے کوئی بات رسول اللہ کی طرف منسوخ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ایسے افراد کو پیدا کیا کہ انہوں نے اچھے اور غلط میں فرق کر دیا، رسول اللہ کی حدیث میں اور من گڑت بات میں انہوں نے فرق کر دیا، الگ کر کے رکھ دیا۔ دو باتیں جب تمہید کے طور پر آپ سمجھ چکے ہیں، ذہن نشین فرما چکے ہیں، تو اب تیسری بات ذہن نشین کر لیں جو میں ابھی کہنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کی جس کو ہم نے نہیں کہا، جس کو ہم نے نہیں کیا، فہو رد، وہ بات مردود ہے، وہ بات رد ہے، وہ دیکھنے میں کتنی ہی اچھی لگتی ہو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ اس دین میں کسی بھی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اضافے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ شادی کی زندگی آئی ہے، ایک شخص کے یہاں شادی ہے، وہ یہ سوچے کہ شادی کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے شادی کے متعلق مکمل ہدایات ہمیں نہیں ملی، لہذا ہم بیچ میں کچھ اضافہ کر لیں گے اپنی طرف سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں مکمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ کاروباری سلسلے میں آپ جائیں، مکمل ہدایات موجود ہیں۔ شادی کا معاملہ ہے، غمی کا معاملہ ہے، خوشی کا معاملہ ہے، کسی بھی معاملے کو آپ لے لیجئے، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی خوب موجود ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں کچھ کمزوری ہے لہذا ہم یہاں کہیں اور سے لے کر اس خلا کو پر کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک آدمی کے پاس جب اتنا ذخیرہ موجود ہو، اس کو باہر سے خلا پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رت کو یابس اور گندگی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی بات کے اضافے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرتے رہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کے احکام کو سنتے رہنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ٹھیک ہے، جو آدمی میرے جانے کے بعد دنیا میں رہے گا ممکن ہے وہ اختلاف دیکھے، وہ اختلافات دیکھے، اور کوئی کیا کہہ رہا ہوگا، کوئی کیا کہہ رہا ہوگا، ہاں ایسے آئیں گے حالات، اور ایسے حالات آئیں گے، کچھ لوگ جو ہے میری طرف باتوں کو منسوب کر کے تمہاری طرف لے کر آئیں گے، لیکن وہ ایسی باتیں ہوں گی جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی، اور ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان باتوں کو میری طرف منسوب کیا جائے گا۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ آپ کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک باپ جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو ہدایت کرتا ہے اور انہیں رہنمائی دیتا ہے کہ بھائی میرے جانے کے بعد اگر یہ معاملہ ہوا تو اس معاملے کا حل یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میرے جانے کے بعد کوئی اختلاف کی نوعیت تمہارے سامنے آتی ہے تو اس کا حل یہ ہے، کیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم کوئی بھی معاملہ آ جائے اس کو میری سنت پر پیش کرنا، میرے طریقے پر پیش کرنا، اور میری سنت سے تمہیں رہنمائی ملے گی، ضرور ملے گی، اور اگر میری سنت سے رہنمائی نہ ملے تو پھر میرے خلفاء ہیں، خلفاء راشدین کے طور طریقوں کو دیکھنا، وہاں سے تمہیں رہنمائی مل جائے گی، اور جو بات تمہیں میری سنت سے ملے اور میرے خلفاء کی سنت سے مل جائے اس بات کو مضبوطی سے لے لینا، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، ان کو داڑھوں سے پکڑ لینا،
ان باتوں کو ڈار سے پکڑ لینا، نواجذ سے پکڑنا۔ ڈار سے کیوں پکڑنا؟ جیسا آپ کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کپڑا ہے آپ نے اپنے پاس مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ایک آدمی ادھر سے کھینچ رہا ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، تو احتمال ہے کہ یہ کپڑا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اگر ادھر طاقت زیادہ ہوئی تو چھوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ نے دانت میں دبا دیا تو اگر سامنے طاقت زیادہ ہوئی تو دانت تو ٹوٹ جائے گا لیکن یہ چھوٹے گا نہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے میری سنت، میرا طریقہ اس لائق ہے کہ اپنا نقصان برداشت کر لینا، میری سنت پر آنچ نہیں آنے دینا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے میری سنت پر آنچ نہ آئے، میرے طریقے پر آنچ نہ آئے، اپنا نقصان برداشت کر لینا، اس وقت میں اللہ اجر دے گا۔ وہ صحابہ کی ماریں یاد کر لینا، وہ صحابہ کی شہادتیں یاد کر لینا، وہ صحابہ کے قتل یاد کر لینا، وہ سب کچھ تمہیں یاد کر لینا، وہ بلال رضی اللہ عنہ کے قصے یاد کر لینا، وہ صہیب رومی کے قصے یاد کر لینا، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے قصے یاد کر لینا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت یاد کر لینا کہ میرے دین کی خاطر میرے لیے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو 2 اونٹوں کے ساتھ جسم باندھ کر مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے میرے دین کی خاطر، میری خاطر، تو تمہیں بھی برداشت کر لینا، تمہیں بھی یہ برداشت کر لینا ہے، اور ایسے حالات آئیں تو تم نے برداشت کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس زمانے میں موجود تھے، تو جب یہ حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب بعد ہو گیا، اتنی دوری ہو گئی، 1400 سال گزر گئے، تو آج اگر ایسے حالات آ جائیں تو وہی آدمی کامیاب و کامران ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلا۔ اس لیے صاف صاف فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ عَلْزُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، دانتوں سے مضبوطی سے، ڈاروں سے پکڑ کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی چیزوں سے بچتے رہنا، نئی چیزوں سے بچتے رہنا، یعنی وہ چیزیں جو دین کے اندر ثواب سمجھ کر دین کا حصہ بنائی گئی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ اس لیے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز جس کو ثواب سمجھ کر دین کا حصہ بنایا گیا ہو وہ بدعت ہے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، میں ترجمہ یوں کر رہا ہوں کہ دین کے اندر ہر وہ نئی شے جس کو ثواب سمجھ کر دین کے اندر ایجاد کیا گیا ہو، فرمایا وہ بدعت ہے۔ ایک ہے احداث للدین، دین کو تقویت پہنچانے کے لیے مساجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نہ تھی جیسے آج ہیں، پنکھے اس زمانے میں نہیں تھے جیسے آج ہیں، بجلی کا انتظام، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام اس زمانے میں نہیں تھا جیسے آج ہے، لیکن آج یہ ساری کی ساری چیزیں حالات کے تقاضوں کے ساتھ نمازیوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نمازوں کی سہولیات کے لیے یہ ساری چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کی سب چیزیں مقصود نہیں ہوتی مسجد میں، یہ مقصود نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اس میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ثواب کی بات، لیکن یہ بات کوئی نہیں کہے گا کہ اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اگر پنکھا نہیں چل رہا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ تو اگر دین کی تقویت کے لیے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اور آتی رہیں گی، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی نہ فرمائی ہو اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر دین کے اندر شامل کیا جائے، اس کا نام بدعت ہے۔ احداث فی الدین، دین کے اندر چیزوں کو ایجاد کرنا، ان کو باعث ثواب سمجھنا، ان کو باعث اجر سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہوں اور انہیں اجر کا ذریعہ سمجھنا۔ اب چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ رجب کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ کی جانب سے رجب کے مہینے کے متعلق
کیا احکام ہمیں ملے، وہ میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ 3 مہینوں کے آپ نے نام لیے، اے اللہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا کب فرمائی؟ جب رجب کا چاند ہو گیا کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ تو اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کے اور شعبان کے دونوں مہینوں کے بابرکت ہونے کے لیے دعا کی ہے۔ بابرکت ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ان دونوں مہینوں کے اندر ہمیں مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور سب پر پوری ہو جائے، آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کا نام برکت ہے۔ برکت کثرت کو نہیں کہتے۔ اسلام میں برکت کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں کثرت کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی برکت کی اہمیت ہے۔ حسن عمل کی اہمیت ہے، کثرت عمل کی اہمیت اتنی نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کر کے لاتا ہے۔ حسن عمل کس کے پاس ہے؟ کثرت کی بات نہیں فرمائی۔ ایک آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک شخص 1 لاکھ خرچ کرتا ہے۔ 1 لاکھ خرچ کرنے والے کے پاس کثرت ہے اور 1 روپیہ جس نے خرچ کیا اس نے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا۔ 1 لاکھ جس نے خرچ کیا اس نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا۔ قیامت کے دن یہ 1 روپیہ اس کے 1 لاکھ پر وزنی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا مدار کس پر ہے؟ برکت پر۔ عمل کا مدار حسن پر، خوبصورتی پر، کثرت پر نہیں ہے۔ کثرت پر نہیں ہے مدار۔ تو جب بات یہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رجب کے مہینے سے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کی تیاری میں گزارنا چاہیے۔ 2 ماہ کے بعد کسی شخص کی شادی آتی ہے اور وہ شادی ہے، اس شادی کو 6 ماہ پہلے سے سوچتا ہے اور سارا انتظام کرتا ہے اور فہرستیں تیار کرتا ہے، کس کو دعوت دینی ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو بلانا ہے، سب انتظام کو کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ سال کے بعد 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخشوانے آتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں لے جانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس مہینے کی آمد سے پہلے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے تاکہ رمضان کی پہلی رات سے ہی اس کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ قائم ہو جائے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ادائیں تھی۔ ان کو کیا ضرورت تھی اتنے اعمال کی؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا آپ بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، آپ کی طرز زندگی بدل جاتی تھی، آپ کی عبادت کا طرز بدل جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں کے ساتھ اختلاط کم ہو جایا کرتا تھا۔ اب اپنے رب کے ساتھ اختلاط، اب اللہ کے ساتھ میل جول۔ لیکن اس کی تیاری کہاں سے شروع کرتے تھے؟ رجب کے مہینے سے۔ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے بھائی۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، دیکھنا یہ ہے کہ میں بھی آپ بھی اس حدیث کو ہم نے بھی سنا، ہم نے بیان کیا، آپ نے سنا، پہلے سنا ہوگا کہ اے اللہ، رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے، اے اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما۔ کیا ہم نے اس مہینے کو بابرکت منانے کی بھی کوشش کی ہے؟ اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ بابرکت بنے گا، پہلا کام یہ کرو گناہوں کو ترک کر دو، ابھی سے اپنے آپ سے گندگی کو صاف کرنا شروع کر دو، گناہوں کی گندگی اور غلاظت ہٹانا شروع کر دو۔ نمبر 2، اپنی عبادات میں اضافہ کرنا شروع کر دو۔ نمبر 3، تلاوت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔
نمبر 4 قیام اللیل تہجد کا اہتمام کرنا شروع کر دو، اور نمبر 5 دعاؤں کا اہتمام جو رسول اللہ نے بتایا ہے، دعا آپ نے بتائی ہے، یہ دعا مانگتے رہو کہ اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے بابرکت بنا اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ آپ نے رمضان تک اللہ سے زندگی مانگی ہے کہ یہ میری زندگی کا ایک رمضان ہے، چلو آخری موقع ہے اس کو بھی میں دیکھ لوں، کیا پتہ اس کے بعد زندگی ملے نہ ملے۔ اے اللہ اگر میرے جانے کا وقت قریب آ ہی گیا ہے تو اے اللہ مجھے رمضان تک حیاتی عطا فرما، زندگی عطا فرما، تاکہ اس رمضان کے اندر میں آپ کو راضی کر سکوں، اس کے بعد آپ نے بلانا ہے تو بلا لیجیے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اس مبارک مہینے میں، رجب کے مہینے میں رسول اللہ سے یہ حکم ہمیں مل گیا کہ آپ نے اس کے بابرکت ہونے کی دعا کی، شعبان کے بابرکت ہونے کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ باقی رجب کے مہینے میں جو ہمارے یہاں خرافات ہیں، کنڈوں کی رسم رسول اللہ نے نہیں بتائی، ابوبکر صدیق نے نہیں بتائی، عمر فاروق نے نہیں بتائی، عثمان نے نہیں بتائی، علی نے نہیں بتائی رضی اللہ عنہم۔ تو فرمایا تم نے میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور جو چیز میں نے نہ کہی ہو اور میرے خلفاء نے نہ کہی بتائی ہو فہو رد، وہ مردود ہو جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو نہ تھکانا اس میں، اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ نہ تھکانا، اگر اس چیز کو تم نے ثواب سمجھ کر کیا ہے تو وہ تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی، وہ تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے، یہ صاف صاف بتایا کہ جس جگہ پر کوئی قوم بدعت کو رواج دے دیتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم سے سنت کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر ساری زندگی اسے سنت کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنی سخت بات ہے، ساری زندگی اسے سنت کی توفیق نہیں۔ اس لیے ایسی بدعتوں کو نہ کرو۔ کنڈوں کی رسم غلط ہے، نہیں کی ہے۔ آپ کہیں گے صدقہ کرنا ہے، بھائی کیا بھائی صدقے کے لیے بھی رجب کے مہینے کا ہی انتخاب تھا، 22 رجب کا ہی انتخاب تھا، ایک مخصوص طریقے سے ہی صدقہ کرنے کا انتخاب ہے، یہ کیوں؟ نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے، نہ کوئی مخصوص وقت ہے، جو جس وقت چاہے جیسے چاہے صدقہ کر لے، تو کیوں ان رسومات کو اپنے ہاں لے کے آتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، آپ علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ اسی طرح سے 27 رجب کو اگر یوم معراج ہے تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ہوا کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ نے جن راتوں کے متعلق اعمال بتائے وہ بھی محفوظ ہیں۔ میں شروع سے عرض کر چکا ہوں، اگر دوبارہ سے اس بات کو میں دہرا دیتا ہوں، ایک بات پھر ذہن نشین فرما لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، جو زبان سے نکلا وہ بھی محفوظ، جو آپ کے عمل سے نکلا وہ بھی محفوظ، جو آپ کے اشارے ہیں وہ بھی محفوظ، آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اور نمبر 2، کسی بھی موقع پر اگر کسی بھی شخص نے کوئی جھوٹی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے اس جھوٹی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملنے دیا، احادیث کے ساتھ فوری الگ کر دیا۔ اور تیسری بات، لہذا ایسے زمانے میں اگر ایسی باتیں آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہیں، ان کو اپنے دین کا حصہ مت بناؤ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے حکم دیے، راتوں کے متعلق احکام دیے، آپ نے لیلۃ القدر کی رات کے متعلق احکام دیے، آپ نے ذی الحجہ کی ابتدائی عشرے کی راتوں کے احکام آپ علیہ السلام نے دیے، لیکن یہ کہ رجب کی 27ویں کا کوئی حکم آپ نے دیا ہو اور کوئی پیغام آپ نے دیا ہو، آپ نے نہیں دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ تھے، کسی بھی موقع پر کوئی پیغام جس سے امت کو نفع پہنچ سکتا تھا، آپ نے اس پیغام کو نہیں چھوڑا، ضرور بتایا۔ اگر یہاں کوئی پیغام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ کچھ دن پہلے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اب مجھے آپ یہ بتائیے اس سے بڑھ کر زیادہ کون مخلص ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی یوں منع فرما رہے، ایسی چھت پر مت سویا کرو جس کے اوپر 4 دیواری ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس نبی کا پیار آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ایسی چھت پر مت سویا کرو کہ جس کی 4 دیواری نہ ہو۔ کیا یہ کیوں فرمایا؟ یہ اسی لیے فرمایا کہ آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔
کہیں رات میں نیند میں آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ کنارے میں گئے اور آپ سیڑھی سمجھ کر پیر رکھ دیں اور پتہ چلا نیچے آپ چلے گئے، آپ کی جان چلی جائے۔ کہیں سے بھی دنیا کا نقصان اگر آیا آپ نے اپنی امت کو متنبع کیا، آخرت کا نقصان ہوا آپ نے اپنی امت کو متنبع کیا، دنیا کا نفع وہ بھی آپ نے بتایا، آخرت کا نفع وہ بھی آپ نے بتایا۔ آپ نے اپنی امت کے ساتھ کسی بھی موڑ پر ذرہ برابر بخل سے کام نہیں لیا، جو امت کی خیر خواہی تھی آپ نے بتائی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہم کیوں کسی غیر کے در پر جائیں، پھر ہم کیوں دین کے اندر ایجادات کریں، پھر ہم کیوں دین کے اندر بدعتیں لے کر آئے، پھر ہم کیوں وہ دین کے اندر باتیں کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب عمل کی توفیق